باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین سلام علیکم، میں ہوں سید شاہد حسین میسم نہروی اور پروگرام ہے کام کی بات۔ آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم امام زین العابدین علیہ السلام کی مناجات میں سے 10ویں مناجات یعنی مناجات متوسلین کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ مناجات متوسلین یعنی توسل کرنے والوں کی مناجات، وہ لوگ کہ جو وسیلے سے اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں ان کی مناجات۔ یہ 10ویں مناجات ہے اس سلسلے کی۔ میں شروع کرتا ہوں مناجات کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی لیس لی وسیلۃ الیک الا عواطف رأفتک۔ یہ پہلا جملہ ہے مناجات کا، اوپننگ لائن اور اوپننگ ورس ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کا ترجمہ کروں، اس کو ایکسپلین کروں، میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کل اس توسل کے اوپر جو ہم معصومین کے ذریعے توسل کرتے ہیں یعنی معصومین کے ذریعے اللہ تک پہنچتے ہیں، اس کے اوپر بڑے سوال اٹھائے جا رہے ہیں، اور بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں سیدھے اللہ سے اپروچ کرنا چاہیے، اور بڑی زبردست اپنے حساب سے لوگ دلیلیں لاتے ہیں کہ ہمیں سیدھے اللہ تک پہنچنا ہے، ورنہ اگر ہم کسی کے ذریعے پہنچنے کی کوشش کریں گے تو یہ سب شرک ہو جائے گا۔ اب سوچئے آپ کہ یہاں پر امام زین العابدین علیہ السلام کی مناجات میں سے ایک مناجات کا نام متوسلین کی مناجات ہے۔ اس میں بھی آگے لفظ بھی آپ سنیں گے، وسیلے کا، ذریعے کا لفظ آیا ہے، مگر پھر بھی لوگ کہنے والوں کے لیے تو آپ ان کا منہ نہیں بند کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ توسل سب غلط ہے اور یہ جو ہے وہ قرآن کے خلاف ہے۔ دلیل کے طور پر جو وہ لوگ بات کہتے ہیں وہ بھی میں آپ کو سناؤں کہ اللہ جو کہ ہماری شہرگ سے زیادہ ہم سے قریب ہے، ہماری جگولر وین سے زیادہ ہم سے زیادہ قریب ہے، تو پھر اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے حساب سے انہوں نے بڑی دلیل دی۔ ایسے لوگوں سے میں بھی ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ ہمارے بے حد قریب ہے، شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، تو اس کو قرآن بھیجنے کے لیے یہ وسیلے کی کیا ضرورت پڑی؟ اس نے پیغمبر کے ذریعے کیوں قرآن بھیجا؟ وہ سیدھے بھیج دیتا۔ آخر اس نے قرآن میں لکھا ہے کہ اس نے وحی کی شہد کی مکھی تک بھی وحی بھیجی، ویسے ہی وحی ہمارے دل میں بھی ڈال دیتا، ہم تک بھی بھیج دیتا۔ اس نے وحی کی جناب موسیٰ کی ماں کو، تو وہ وحی ہمارے دل میں بھی ڈال دیتا ویسے ہی۔ پھر یہ رسولوں کی ضرورت کیا تھی؟ یہ اس آخری نبی کی ضرورت کیا تھی؟ سیدھے پیغام ہمارے دل میں ٹرانسفر ہو جاتا، کوئی بیچ کا راستہ ہی نہیں ہوتا، پھر کوئی قرآن میں کرپشن کی، ایڈلٹریشن کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی، سیدھے جو ہے وہ میسج ہمارے دل میں آ جاتا۔ تو جب ادھر سے اللہ نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے ذریعہ اختیار کیا پیغمبر کے ذریعے، اور بھی پیغمبر تک بھی پہنچانے کے لیے جبریل کا ذریعہ اختیار کیا، تو جب ادھر سے ذریعہ اور وسیلہ اختیار کیا گیا تو کیا پرابلم ہے اگر ہم ادھر سے بھی وسیلے کو اختیار کریں اور ہم کہیں کہ اے پیغمبر ہم آپ کو وسیلہ بناتے ہیں اپنی بات کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچانے کے لیے؟ اس میں کہاں سے شرک آ گیا یا کہاں سے یہ بات قرآن کے خلاف ہو گئی؟ میں ایک اور دلیل دیتا ہوں، پھر اس دعا کو ڈسکس کرتے ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں موجود ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 112۔ جناب عیسیٰ کے حواریوں نے یعنی ان کے ڈسائپلز نے، ان کے اصحاب نے ان سے کہا، یا نبی اللہ، یا عیسیٰ، حل یستطیع ربک، اے عیسیٰ کیا آپ کا رب اس بات پر قادر ہے، کیا ایسا کر سکتا ہے کہ وہ آسمان سے ہمارے لیے کھانا اتار دے؟ تو جناب عیسیٰ نے کہا کہ کیا تم یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ یہ سب کے بعد آپ دیکھیے قرآن مجید 112، 13، 14 یہ 2-3 آیتیں دیکھیے لگاتار۔ پھر جناب عیسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، یہ دعا کی انہوں نے کہ اے میرے مالک ہمارے اوپر کھانا اتار دے آسمان سے۔ سوال میرا یہاں پر ہے، جناب عیسیٰ کو فوراً ڈانٹنا چاہیے تھا اپنے اصحاب کو، اپنے حواریوں کو، کہ تم لوگ کیا مجھے وسیلہ بنا رہے ہو؟ کیوں مجھ سے کہہ رہے ہو؟ سیدھے اللہ سے اپروچ کرو۔ تمہیں اگر آسمان سے کھانا چاہیے تو سیدھے اللہ سے کہو کہ یا اللہ ہمیں کھانا دے دے،
آسمان سے گرا دے کھانے کو، پھر مجھے کیوں بیچ میں لا رہے ہو؟ یہ تو شرک ہو جائے گا۔ تو جب وہاں پر جناب عیسیٰ کے حواری، ان کے ڈسائپلز عیسیٰ کے ذریعے اللہ تک پیغام پہنچا سکتے ہیں، تو پرابلم کیسے آ جاتی ہے کہ ہم اگر آخری نبی کے ماننے والے اپنے نبی کے ذریعے اپنی بات اللہ تک پہنچائیں؟ اور ہمارے پاس بہت ساری دلیلیں ہیں، اگر میں ویسا ڈسکشن ابھی کرنے نہیں بیٹھا ہوں، ورنہ دلیلیں بہت سی ہیں۔ آپ یہ 2 دلیلیں یاد رکھیے کہ جس طرح سے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ وہ تو ہماری شہرک سے قریب ہے اللہ، تو پھر سیدھے پیغام بھیج سکتا تھا، تو جواب یہ ہے کہ پھر سیدھے ہم اس تک اپنی بات پہنچائیں، تو جواب یہ ہے کہ ادھر سے بھی اللہ سیدھے پیغام بھیج سکتا تھا، اسے وسیلے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو پہلے اس کا جواب لاؤ کہ اس نے اپنے نبی کے ذریعے کیوں پیغام بھیجا، کیوں نہیں سیدھے بھیجا؟ کیا اللہ ہر چیز پر قادر نہیں ہے؟ کیا قرآن کی آیت نہیں ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر؟ تو جاؤ پہلے اس سے پوچھ کے آؤ اللہ سے کہ اس نے نبی کے ذریعے کیوں بھیجا، تو ہم بتاتے ہیں کہ ہم نبی کے ذریعے کیوں اپنی دعا پہنچاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مناجات متوسلین۔ الہی لیس لی وسیلۃ الیک الا عواطف رأفتک، اے میرے مالک میرے پاس کوئی وسیلہ نہیں ہے تجھ تک پہنچنے کا سوائے یہ کہ میں تیرے رحم کی نرمی کا واسطہ تجھے دوں۔ رحم کی بھی نرمی، کیا امام نے لفظ استعمال کیا، یہ نہیں کہا کہ تیری رحمت یا تیرے رحم کا، بلکہ کہا کہ رحم کی نرمی۔ کتنا دیکھیے کتنا ڈیپ گئے ہیں مولا۔ وَلَا لِي ذَرِيعَةٌ إِلَيْكَ إِلَّا عَوَارِفُ رَحْمَتِكَ، اور نہ ہی میرے پاس کوئی ذریعہ ہے۔ پہلے جملے میں استعمال کیا لفظ وسیلہ، دوسرے میں مولا نے استعمال کیا ذریعہ۔ ذریعہ کیا ہے میرے پاس؟ ذریعہ یہ ہے کہ میں تیرے رحمت کی خوشبو کے ذریعے تجھ تک پہنچوں۔ کتنے خوبصورت الفاظ میں یہ سوچ رہا تھا امام، کہاں تک سوچ لیتے ہیں، رحمت کی خوشبو، اس کے ذریعے میں تجھ تک پہنچوں۔ لیکن ابھی بات ختم نہیں ہوئی، یہاں پر رحمت کے علاوہ ایک اور چیز کو ذریعہ بنا رہے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام، اور وہ کیا ہے؟ وَالشَّفَاعَةُ نَبِيِّكَ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، اور میں تیرے نبی کی سفارش کے ذریعے تجھ تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ یہی تو توسل ہو گیا، یہی تو وسیلہ ہو گیا، میں تیرے نبی کی سفارش کے ذریعے تجھ تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ کون سا نبی؟ وَمُنْقِذِ الْأُمَّةِ مِنَ الْغُمَّةِ، وہ نبی کہ جس نے اس امت کو تمام طرح کے شک شبہات اور کنفیوژن سے اور حیرانی سے، سرگردانی سے نکالا۔ لوگوں کو راستہ نہیں مل رہا تھا، لوگ بھٹک رہے تھے۔ عرب سماج کو جا کے دیکھیے، اس وقت کے حالات پڑھیے، کیا حالات تھے۔ ان گمراہیوں کے جو اندھیرے تھے، وہاں سے تیرے نبی نے ان کو نکالا۔ میں اس نبی کے ذریعے، اس نبی کے وسیلے سے تجھ تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ اب 2 چیز ہو گئی، ایک اللہ کی رحمت اور ایک نبی کی شفاعت، ان دونوں کے ذریعے۔ اگلے جملے میں مولا فرما رہے ہیں فَجْعَلْهُمَا لِي سَبَبًا إِلَى نَيْلِ غُفْرَانِكَ، ان دونوں چیزوں کو تو اپنی رحمت کو اور اپنے نبی کی شفاعت کو، سفارش کو، میرے لیے ان دونوں چیزوں کو ایک سیڑھی بنا دے کہ جس کے ذریعے میں تیری مغفرت تک پہنچ جاؤں۔ میں اس سیڑھی پر چڑھ کر تیری رحمت کی اور تیرے نبی کی شفاعت کی سیڑھی پر چڑھ کر تیری مغفرت تک پہنچ جاؤں۔ وَسَيِّرْهُمَا لِي وُصْلَةً إِلَى الْفَوْزِ بِرِضْوَانِكَ، اور اے میرے مالک ان دونوں چیزوں کو تو اپنی رحمت کو اور نبی کی شفاعت کو میرے لیے بنا دے ایسا کہ یہ پہنچانے والی دونوں چیزیں ہوں، کہاں تک؟ تیری مرضی اور خوشنودی تک۔ دیکھیے اللہ کی مغفرت تک بھی پہنچنا ہمارا لاسٹ مقصد نہیں ہے، الٹیمیٹ گول نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت تک پہنچنا بھی ہمارا الٹیمیٹ گول نہیں۔ اگر آپ دعاؤں کو پڑھیں، اگر آپ قرآن کو پڑھیں، تو آپ جو چیز آپ کو الٹیمیٹ گول نظر آئے گا وہ اللہ کی خوشنودی، اس کی مرضی ہے، جہاں وہ راضی ہو جائے۔ تو امام کہہ رہے ہیں کہ ان 2 چیزوں کو بھی تو اپنی رحمت کو اور نبی کی شفاعت کو میرے لیے ایسا بنا دے کہ یہ دونوں چیزیں مجھے پہنچا دیں تیری خوشنودی تک، تیرے رضوان تک۔ وَقَدْ حَلَّ رَجَائِي بِحَرَمِ كَرَمِكَ،
اے میرے مالک. جیسے پرانے زمانے میں دیکھے جب کوئی آنے والا ہوتا تھا نا دربار میں بادشاہ بیٹھا ہے اور بادشاہ کے دربان کھڑے ہوتے تھے، ادھر ادھر گارڈز کھڑے ہوتے تھے، وہ جو آخری گارڈ جو سب سے باہر کھڑا ہوتا تھا، کوئی مہمان آتا تھا تو وہ وہیں سے چلاتا تھا، فوراً آواز لگاتا تھا کہ سب لوگ ہوشیار ہو جائیں، سب لوگ سن لیں کہ کون آ رہا ہے. ویسے ہی یہاں پر امام گویا آواز لگا رہے ہیں، اے میرے مالک تیرا دربار لگا ہوا ہے، میں آواز دے رہا ہوں. ادب ہوشیار جیسے آواز لگتی تھی ویسے میں آواز لگا رہا ہوں کہ میری امید تیرے دروازے پر آ گئی ہے، تیرے ڈور پر، تیرے محل کے دروازے پر آ گئی میری امید چل کر کے. میں آواز لگا رہا ہوں کہ یہ میری امید آ گئی. وَقَدْ حَلَّ رَجَائِي بِحَرَمِ كَرَمِكَ وَحَتَّى طَمَعِي بِفِنَاءِ جُودِكَ. اور اگلی چیز جو آواز لگا رہا ہوں، ایک تو میری امید آ گئی اور دوسرے میرا لالچ تیری دہلیز پر آ گیا ہے. میں امید بھی تجھ سے لگائے ہوں اور مجھے لالچ ہے، میں بہت لالچی ہوں. کس چیز کا لالچی؟ تیری رحمت کا، تیری مغفرت کا، تیرے رضوان یعنی خوشنودی کا. فحقق فی کا عملی. تو اے میرے مالک اب اس میری امید کو تو کس چیز میں، حقیقت میں بدل دے، یا ایسے کہوں اب اس میری امید کو اپنے دروازے کے اندر داخل ہونے دے. جیسے بادشاہ سے اجازت مانگی جاتی تھی کہ فلاں صاحب حاضر ہو سکتے ہیں یا نہیں، تو میری اس امید کو، میری اس لالچ کو اندر حاضر تو ہونے دے، داخل تو ہونے دے. وختم بالخیر عملی. اور جو میں امید لے کے آیا ہوں، جو لالچ ہے نا، اب اس لالچ اور امید کی تجھ سے بات چیت ہوگی. یہ دربار میں آئیں گے، میری امید اور میرے لالچ دربار میں آئیں گے تیرے. جب ان کی بات چیت ہو نا تو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں فلاں کا ڈسکشن یا فلاں فلاں کی گفتگو اور بات چیت بہت ہی کامیاب رہی. ویسی ہی بات امام کہہ رہے ہیں کہ جب میری اس لالچ اور میری اس امید کی بات چیت تجھ سے ہو تو آخر میں اعلان کروانا کہ بات چیت کامیاب رہی، بات چیت کامیاب رہی. وختم بالخیر عملی. جو میرے اعمال ہیں ان کو خیر کے ساتھ ختم کرنا. وجعلنی من صفوتک الذین احللتہم بحبوحۃ جنتک. اور میرے مالک مجھے ان چنندہ لوگوں میں، گنے چنے لوگوں میں قرار دے کہ جن کو تو نے اجازت بھی دی، اندر آ بھی گئے، اور جن کو تو نے اپنے محل میں ہوتا نا بادشاہ بٹھاتا ہے تو کہاں پر کبھی کبھی بادشاہ اپنے تخت کے بغل میں بالکل بٹھا لیتا ہے جو آنے والا مہمان ہوتا ہے. تو امام فرما رہے ہیں کہ جب مجھے داخل کر، میری امید، میرے لالچ کو، اور مجھے داخل کر، تو مجھے ان لوگوں میں، گنے چنے لوگوں میں قرار دے جن کو تو نے تخت کے پاس بٹھایا ہوا ہے، یعنی اپنی جنت کے بیچوں بیچ میں جنہیں بٹھایا ہے ان میں قرار دے. وَبَوَّأْتَهُمْ دَارَ كَرَامَتِكَ. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بادشاہ اپنے وہ جو آس پاس تخت کے لوگ بیٹھے نا ان کو پھر وزیر بھی بنا دیتا ہے. بس اے میرے مالک مجھ سے ہی، مجھے ان لوگوں میں قرار دے کہ جن کو تو نے وزارت دے دی، پورٹ فولیوز دے دیے، مجھے بسا دے اپنے اس دربار میں. یہ نہیں کہ بس آئے اور مل کے جائیے اب آپ کا ٹائم پورا ہو گیا، نہیں، بسا دے یہیں پر. وَأَقْرَرْتَ أَعْيُنَهُمْ بِالنَّظَرِ إِلَيْكَ يَوْمَ لِقَائِكَ. اور مجھے ان لوگوں میں قرار دے کہ جو جب تجھ سے ملاقات ہوئی ان کی تو ان کو تو نے اجازت دی کہ وہ نظریں اٹھا کے تیری طرف دیکھ سکیں، تجھ پر نظریں گڑا سکیں. تو اب میرے مالک تو نے دربار میں بلا لیا، مجھے پاس بٹھا لیا، اب اتنی اجازت تو دے، ہیبت ہے تیری، عظمت ہے تیری، کوئی آنکھ یہاں اٹھا نہیں سکتا، لیکن اب اتنی اجازت دے کہ ایک بار تجھے دیکھ لوں. مجھے ایسا کرنے والوں میں شامل کر جن کی نگاہیں تیری طرف اٹھیں، جن کو تو نے اجازت دی کہ وہ تیری طرف نگاہ اٹھائیں، اور جن کی نگاہیں تیرے اوپر ٹھہر گئیں، گڑ گئیں، ان لوگوں میں قرار دے. یاد رکھیے روز قیامت لوگوں کو اللہ سے بات کرنے کا یارہ نہیں ہوگا. بات کرنا تو دور، قرآن کہتا ہے وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ. لوگوں کی آوازیں ان کے گلوں میں پھنس جائیں گی.
ہاں، اور ایک نہیں، اس طرح کے کئی آیتیں ہیں. تو اس دن تو آواز نہیں نکلے گی تو چے جائے کہاں. پھر آپ سوچیں کہ نظر اٹھانے کی بات، سب کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی. امام فرما رہے مجھے ان لوگوں میں قرار دے کہ جن کی نگاہیں، جن کو تو اجازت دے گا نگاہ اٹھانے کی. وَأَوْرَثْتَهُمْ مَنَازِلَ الصِّدْقِ فِي جَوَارِكَ، اور پھر ان لوگوں میں مجھے قرار دے کہ جن کو تو نے باشندہ بنا دیا اپنے پڑوس میں رہنے کا، بسا دیا. جیسے ہم لوگ کہیں کہیں کسی ملک کی نیشنلٹی کے چکر میں ہوتے ہیں، ہمیں سٹیزن شپ مل جائے، نیشنلٹی مل جائے. امام فرما رہے ہیں تو اپنے دربار، اپنے جوار، اپنے قریب بسنے والی نیشنلٹی، سٹیزن شپ مجھے دے دے. میں اب بس جاؤں، یہ نہ ہو کہ میں ایک وزٹر کی طرح آؤں چلا جاؤں، نہیں، مجھے بسا دے اپنے قریب. یا من لا یفد الوافدون علی اکرما منہ، اے میرے مالک، جو بھی جتنے بھی لوگ کسی منزل پر پہنچتے ہیں ان میں سب سے بہتر منزل جو ہے وہ تو ہے. آج تک پہنچنے والے لوگ جس منزل پر پہنچے ان میں سے سب سے زیادہ سخی، فیاض، جنرس تو ہے کہ جس کے پاس لوگ پہنچے. یہی ترجمہ کر سکتا ہوں. بڑا مشکل ہوتا ہے عربی کا پورے طور سے اردو میں ترجمہ کرنا. آج تک جو لوگ کسی بھی منزل پر پہنچے، جس انسان کے پاس پہنچے یا جس ذات کے پاس پہنچے، ان تمام میں سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ جنرس تو ہے، وہاں تک لوگ پہنچے. وَلَا يَجِدُ الْقَاصِدُونَ أَرْحَمَ مِنْهُ، اور پہنچنے والے یا کسی مقصد کا ارادہ کرنے والے، کسی ڈیسٹینیشن پر پہنچنے والے تجھ سے زیادہ مہربان منزل پر نہیں پہنچے. سب سے زیادہ مہربان تیری ذات ہے. یا خیر من خلا بہی وحید، اے میرے مالک، سب سے بہتر تو ہی وہ ہے کہ جس کے ساتھ ایک اکیلا انسان تنہائی میں بیٹھ جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی انسان، معاف کیجیے گا بات آئی ہے تو اس لیے کہہ رہا ہوں، انسان اپنی بیوی کے ساتھ یا بیوی اپنے شوہر کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں، لیکن وہ سب سے بہتر پارٹنر نہیں ہے. امام فرما رہے ہیں کہ جس کے ساتھ سب سے ایک اکیلا انسان تنہائی میں جس کے ساتھ ہو وہ تو ہے. یعنی اپنے دل کا حال پورے طور سے تجھ سے کہہ سکتا ہوں، کوئی راز نہیں، کوئی شرم نہیں. تجھ سے میرا سب سے زیادہ انٹیمیٹ ریلیشن ہے، سب سے زیادہ میں تجھ سے قریب ہوں. تو میری شہرک سے زیادہ مجھ سے قریب ہے. یہ دنیا کے جتنے بھی رشتے ناتے ہیں یہ سب جھوٹے ہیں، اصل تو ہے. قبر میں تو میرے ساتھ ہوگا، کوئی ساتھ نہیں ہوگا. یا انیسا من لا انیس لہ، ہے اس کے انیس و مونس جس کا کوئی انیس نہیں ہوگا، جس کا کوئی ساتھی نہیں ہوگا. قبر میں کون آپ کے ساتھ ہوگا، کون میرے ساتھ ہوگا؟ صرف اللہ ہوگا ہمارے ساتھ. یا اعتفا من آو الیہ ترید، جب کوئی دتکارا ہوا، بھگایا ہوا، ٹھکرایا ہوا انسان ادھر ادھر بھٹکتا ہے تو منزل تلاش کرتا ہے. امام کہہ رہے ہیں تو سب سے زیادہ مہربان، سب سے زیادہ نرمی دکھانے والا ہے کہ جو ایک ٹھکرائے انسان کو اپنے پاس پناہ دے دیتا ہے. الا سعت عفوک مددت یدی، میں نے تیرے جو پھیلی ہوئی تیری مغفرت ہے، معافی ہے، پھیلی ہوئی جو ساری کائنات کو کور کیے ہوئے، ڈھاکے ہوئے تیری معافی، تیرا غفران، اس کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلا دیا. ادھر سے تیری کیا پھیلی ہوئی ہے؟ مغفرت پھیلی ہوئی ہے، عفو پھیلا ہوا ہے، معافی پھیلی ہوئی ہے، اور ادھر سے میں نے اپنے ہاتھ پھیلا دیے ہیں. اور پھر کہتے ہیں وَبِذَيْلِ كَرَمِكَ عَلَقْتُ كَفِّي، جیسے کبھی آپ نے پرانے زمانے کا کبھی واقعات پڑھے ہوں گے یا فلموں میں دکھائے جاتے ہیں کہ کوئی مشق کا دہانہ کھول کر کے پانی گراتا ہے نا. امام کچھ اسی طرح کی بات یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تو اپنے کرم کو بہا رہا ہے نا، جس مشق سے، جس دہانے سے اپنے کرم کو بہا رہا ہے، اس کے نیچے میں نے اپنا ہاتھ، اپنی ہتھیلیاں، اپنا چلو پھیلا دیا ہے. فلا طولن الحرمان، تو اے میرے مالک اب
جب اب تو گرا رہا ہے اپنے کرم کو، بہہ رہا ہے ہر طرف، تو اب مجھے محروم نہ کر، ایسا نہ ہو میرا ہاتھ یا ہتھیلیاں یا میرا چلو خشک رہ جائے۔ ایسا بھی ہوتا تھا، دیکھیے بھائی، پھر میں یاد دلاؤں، مجلسوں میں اکثر تبرک پڑھ رہا ہوتا تھا، اور بڑھتے بڑھتے جب ہم دروازے پر پہنچے، جب ہماری باری آئی تو وہ کہتے تھے تبرک ختم ہو گیا۔ کہیں میرے مالک ایسا نہ ہو جائے کہ جب میری باری آئے تو کہہ دے کہ نہیں، اب بٹ چکا جو بٹنا تھا۔ نہیں ہے میرے مالک، یہ تو بے قرار سمندر ہے، یہ مشق نہیں ہے، یہ سمندر ہے جو بہہ رہا ہے، تیرے کرم کا سمندر، تیرے رحم کا سمندر، تیری معافی کا سمندر، تیرے احسان کا سمندر بہہ رہا ہے میرے مالک۔ اور ادھر سے میں نے اپنے چلو کو پھیلا دیا ہے، چلو لگا دیا ہے۔ وَلَا تُبْلِنِي بِالْخَيْبَةِ وَالْخُسْرَانِ، اے میرے مالک، مجھے نا امیدی کے ساتھ اور گھاٹے کے ساتھ میری طرف منہ نہ کر، یا مجھے پلٹا نہیں، کس طریقے سے؟ نا امیدی اور گھاٹے کے ساتھ واپس نہ بھیج۔ اب تو میں تیرے در پہ آ گیا، تیرے بارگاہ میں آ گیا، تیرے محل میں آ گیا، تیرے دربار میں آ گیا، اور ادھر سے تو پلانے والا اور میں پینے والا ہوں۔ اے میرے مالک، اب محروم نہ کرنا۔ یا سمیع الدعا، اے دعا کے سننے والے، یا ارحم الراحمین، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، میرے اوپر اپنی نگاہ کرم کر لے۔ دوستو عزیزو، شب قدر ہے، اپنی خاص دعاؤں میں مجھ جیسے گناہگار کو بھی یاد رکھیے گا۔ اور دنیا میں اس وقت بڑا ظلم ہو رہا ہے، ابھی آج بھی ایسے ویڈیوز دیکھیں جس سے دل رو رہا ہے۔ اے مومنین و مومنات، اے دوستوں، ان مظلومین کے لیے جن کا کوئی سہارا نہیں، جن کا کوئی حامی نہیں، ان کے لیے دعا کیجئے۔ دنیا ظلم سے بھر گئی ہے، دعا کیجئے اللہ جلد سے جلد اپنی آخری حجت حضرت صاحب العصر والزمان علیہ السلام کو بھیج دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔